السلام علیکم دوستو، سیاہ فرید کا دوسرا حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ تم میرے پیچھے آؤ۔ میں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹ ڈالی اور پھرتی کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ درختوں کے اختتام کے آگے جب چٹیل پہاڑوں کا سلسلے کا آغاز ہوا تب مجھے کچھ دور ایک پہاڑی غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ میں نے رائفل میں کارتوس بھرے اور تربت سنگھ کو وہیں کھڑے رہنے کا حکم دیا اور خود محتاط قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ غار کے باہر خون کے بڑے بڑے دھبے موجود تھے۔ شاید یہاں پہنچ کے جانور نے بچے کے جسم کو زمین پر رکھ دیا تھا، پھر گھسیٹ کے غار میں لے گیا ہوگا، کیونکہ گھسیٹے جانے کے واضح نشان وہاں موجود تھے۔ میں نے غار کے ارد گرد سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میں نے احتیاط کے ساتھ پتھر اٹھایا اور غار کے اندر پھینک دیا۔ پتھر گرنے کی آواز دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اب بھی خاموشی چھائی رہی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ جانور غار کو چھوڑ کے جا چکا تھا۔ میں نے نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے چلا کے تربت سنگھ کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ اس نے فوراً حکم کی تکمیل کی۔ اب کی دفعہ میں نے اسے غار کے دہانے کے پاس کھڑا کیا اور بسم اللہ پڑھ کے غار کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہاں گوشت کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ میری رائفل کے اوپر ٹارچ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے روشن کر دیا۔ وہ کافی لمبا چوڑا غار تھا جس کا دوسرا سرا بامشکل دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے سرا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ غار کے درمیان میں بچے کی ادکھائی لاش موجود تھی۔ جانور اسے عجلت میں چھوڑ کے فرار ہوا تھا، ورنہ تمام گوشت ہڑپ کیے بغیر وہ وہاں سے ہلتا بھی نہیں۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ وہ ایسی کیا چیز تھی جسے دیکھ کے اسے عجلت میں فرار ہونا پڑا۔ بہرکیف وہاں جانوروں کے قدموں کے نشانات موجود تھے، بلکہ ارد گرد غلاظت بھی بکھری ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بدرو نہیں ہے بلکہ کوئی جانور ہے۔ میں نے تربت سنگھ کو آواز دی۔ وہ ہچکچاتا ہوا غار کے اندر آ گیا۔ میں نے اسے چادر بچھانے کو کہا۔ چادر وہ اپنے ہمراہ لے کے آیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کے بچے کے جسم کے بچے کچے اعضاء اکٹھا کیے اور دوبارہ گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تب سورج غروب ہونے والا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود چادر دیکھتے ہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور وہ ہماری جانب دوڑ پڑے۔ میں نے چادر ان کے حوالے کی اور تھکے قدموں کے ساتھ گیسٹ ہاؤس کی جانب چل دیا۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے تربت سنگھ کو کافی تیار کرنے کا حکم دیا اور خود غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بندوق میں کارتوس بھرنے لگا۔ میرا ارادہ آج کی رات باہر گزارنے کا تھا۔ یہ سراسر غلط اقدام تھا، لیکن میری زندگی ایسے ہی اقداموں سے بھری لبریز تھی۔ رات کے 8 بجے میں گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کی تینوں گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ اندھیرے کا یہ عالم تھا کہ 3-4 قدموں کے فاصلے پر بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے عالم میں اگر آدم خور مجھ پہ عقب سے حملہ کر دیتا تب میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتا؟ میری رائفل کے اوپر لگی ٹارچ بمشکل اندھیرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد حصار کی صورت میں پھونک ماری اور اللہ کا نام لے کے گلیوں میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ گلیوں سے باہر گاؤں کے آوارہ کتوں نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ میں ان کے پاس سے گزرتا تب وہ بھونکنا بند کر کے میرے کپڑوں کو اور ہاتھوں میں موجود رائفل کے اوپر لگی ٹارچ کا جائزہ لینے لگتے۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جسم کے گرد لپٹی چادر کو مضبوطی کے ساتھ لپیٹا اور دوبارہ گلیوں میں پھرنے لگا۔ اچانک کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ خاموشی گہری ہو گئی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بلا وجہ خاموش نہیں ہوں گے۔ ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ پوشیدہ ہوگی۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے میں گاؤں کی گلیوں سے باہر کھیتوں اور کے درمیان موجود میدان کی جانب چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں کتوں کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔
وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے اندھیرے میں انسانی ہیولا دکھائی دیا۔ وہ میدان کے سرے پر اور کھیتوں کے آغاز کے پاس اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کون پاگل شخص تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ گاؤں کا کوئی فرد نہیں ہو سکتا۔ گاؤں میں موجود کسی بھی آدمی میں اتنی ہمت موجود نہیں تھی کہ وہ آدھی رات کو یوں کھیتوں کے پاس آ بیٹھے۔ وہ یقیناً کہیں باہر سے آیا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے اس کی جانب چل دیا کہ وہ کون ہے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر بھی اس نے میری جانب دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ گھبرا کے میں نے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹایا۔ اب کی دفعہ اس نے گردن موڑ کر میری جانب دیکھا۔ خدا کی پناہ! اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ، ان میں سفیدی نام کو نہیں تھی۔ رنگ کالا سیاہ حبشیوں کی طرح۔ سر پر بال نہیں تھے، حتیٰ کہ بھووں اور آنکھوں کی پتیوں کے گرد بھی بال غائب تھے۔ دانت دودھ کی طرح سفید اور بڑے بڑے جو کہ ہونٹوں سے باہر تھے۔ مختصر وقت میں نے رائفل کی لگی ٹارچ کی بدولت اس کی حیت کا جائزہ لے لیا۔ پھر اس نے غیر انسانی آواز میں چیخ ماری اور اٹھ کر گاؤں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ میں خوف زدہ ہونے کے باوجود اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ مجھ سے بمشکل 10-15 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ میں نے حد الوسع کوشش کی کہ اس فاصلے کو کم کر کے اسے جا پکڑوں، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر یہ جان کر مجھے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے کہ اس کا رخ تھل کے ریسٹ ہاؤس کی جانب تھا جہاں میں رہائش پذیر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ریسٹ ہاؤس دکھائی دینے لگا۔ لوہے کا گیٹ بند تھا، لیکن سیاہ حبشی کا رخ اسی جانب تھا۔ وہ گیٹ عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ایسی کوشش کرتا تو میں اسے جا پکڑتا۔ پھر وہ اچانک ہی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں گڑ گئے۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا پھر مجھے گاؤں کے پاس سے ہٹانے کی سازش؟ وہم تو مجھے دوپہر کو ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی ہوا تھا، جب مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جانور میرے جسم کے ساتھ رگڑ کھا کے گزرا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسٹ ہاؤس کے سلاخوں والے گیٹ کو دھڑ دھڑ اڑانا شروع کر دیا۔ تربت سنگھ آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور گیٹ کھول دیا۔ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ میں نے پریشان لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں۔ کیا کسی کو آنا تھا؟ اس نے حیران لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ رائفل سنبھالو، تہجد کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ اس نے رائفل لی اور میں اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ تمام کمروں کو اچھی طرح سے چھان لینے کے بعد میں نے وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ تربت سنگھ دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ چونکہ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے میں جان گیا کہ وہ سو گیا ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی۔ برآمدے سے آگے چھوٹا سا خشک لان تھا۔ لان کے سائڈ پہ تربت سنگھ کا کمرہ واقع تھا۔ میری چارپائی کھڑکی کے ساتھ تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے میں نے ہلکا دھماکے کی آواز سنی، جیسے کوئی دیوار سے نیچے کودا ہو۔ میں قرآن شریف کی تلاوت میں مگن تھا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دبے پاؤں برآمدے میں چل رہا ہو۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ سیاہ رنگ کا شیر مجھ سے کچھ فاصلے پہ موجود دانت نکالے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے غرانے کی ہلکی سی آواز برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس اثنا میں نہ جانے تربت سنگھ کو کیا ہوا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ شیر یا پھر جو بھی وہ جانور تھا، اس نے خون خوار نگاہوں سے تربت سنگھ کی جانب دیکھا۔ وہ جانور کی موجودگی سے لا علم تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ آپ نے کھڑکی کیوں کھول رکھی ہے؟ مجھے تربت سنگھ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی درندہ طیش میں آ کے غرایا۔ پھر اس نے چھلانگ لگائی اور آنن فانن میں تربت سنگھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے چلاتے ہوئے چارپائی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ میری رائفل دیوار کی جڑ کے ساتھ پڑی تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔
لیکن وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانور تربت سنگھ کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ میں اپنا سر پیٹ کے برآمدے میں بیٹھ گیا۔ جہاں تک میرا خیال تھا وہ شیر یا پھر چیتا تھا۔ میں اس کی ہیئت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ بالغرض اگر وہ چیتا تھا تو تربت سنگھ کو اٹھا کے زیادہ دور نہیں لے جا سکتا تھا۔ اگر میں اس کے تعاقب میں جاتا تو اسے پکڑ سکتا تھا۔ میں نے رائفل اٹھائی اور ریسٹ ہاؤس سے باہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کے میں نے زمین کا جائزہ لیا۔ وہاں کسی بھی جانور کے پاؤں کے نشان موجود نہیں تھے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر جانور ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوا تھا یا پھر تربت سنگھ کو شکار کر کے باہر کی جانب بھاگا تھا، تب پاؤں کے نشان کیوں نہیں پائے گئے؟ اور کچھ ایسے ہی حالات سے سابقہ مجھے پچھلے دن سرسب پہاڑی پر بھی پڑا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ میرا واسطہ بیک وقت آصف اور آدم خور جانور سے پڑ چکا تھا۔ دل آصف زدہ باتوں کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا، لیکن دماغ اسی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں دوبارہ ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اب کی دفعہ میں نے تمام ریسٹ ہاؤس کی زمین کا جائزہ لیا۔ وہاں انسانی قدموں کے مختلف نشانات موجود تھے، لیکن کسی بھی قسم کے جانور کے پنجوں کے نشانات کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ سفیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے وضو بنایا اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے چونک کر پیچھے دروازے کی جانب دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ تربت سنگھ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر صحت مند دکھائی دیتا تھا۔ صاحب ناشتہ تیار ہے، وہ بولا۔ ابھی لے آؤں یا بعد میں؟ اس نے میری حیرانگی کو بھانپ لیا تھا، اس لیے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تربت سنگھ تم ٹھیک ہو؟ میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ میں نے قرآن مجید کو بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں صاحب، لیکن آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، میں نے سوچا ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو، موسم بدلتا جا رہا ہے۔ میں اس کے اس آصف زدہ ذہن کو مزید آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے گزشتہ رات کے متعلق کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ نہیں صاحب، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے لیے گرم پانی رکھ دیا ہے اور میں پوچھنے کے لیے آیا تھا اسٹیشن کتنے بجے جانا ہے؟ اسٹیشن؟ مجھے یاد آیا، شام 7 بجے والی گاڑی سے میرا لڑکا توقیر آنے والا تھا۔ اس کی آمد کے متعلق سوچتے ہوئے میرے دل کو تقویت پہنچنے لگی۔ ہاں تربت سنگھ، میں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اس کی گاڑی شام 7 بجے آنے والی ہے۔ تم یہ بتاؤ اسٹیشن جانے کے لیے شام کے اس پہر سواری دستیاب ہوگی یا پھر ہمیں پیدل جانا ہوگا؟ صاحب گاؤں والوں میں سے کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن جگت کا تانگا میں ضرور لا سکتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کتنے بجے اسٹیشن جانا ہوگا تاکہ اتنے بجے تک میں تانگا لا کر ریسٹ ہاؤس کے باہر کھڑا کر دوں۔ گاڑی نے 7 بجے آنا ہے، میں نے جواب دیا۔ تم 6 بجے تک تانگا لے آنا۔ تربت سنگھ سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ باقی دن میں نے گاؤں کے قریب جنگل میں جانور کی تلاش میں گزار دیا، لیکن اس کا سراغ پانے میں ناکام رہا۔ اصل آپ بیتی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ چکوری گاؤں میں رہتے ہوئے 2 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن اب تک میں یہ نہ جان سکا کہ آدم خور جانور تھا یا پھر آصف۔ لیکن اس شام حقیقت کا انکشاف ہو ہی گیا۔ تمام دن موسم ابر آلود تھا، لیکن شام کے قریب موسلادھار بارش برسنے لگی۔ ریسٹ ہاؤس کے باہر جگت کا تانگا موجود تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ تانگے کے اوپر چھت موجود تھی، ورنہ بھیگتے ہوئے جاتے۔ شام 6 بجے میں اور تربت سنگھ تانگے پہ بیٹھ کے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے برساتی کے اوپر ہیٹ پہن رکھا تھا، لیکن تربت سنگھ معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا۔ یہ دیہاتی بہت سخت جان ہوتے ہیں، سردی ہو یا گرمی معمولی کپڑوں کے علاوہ گرم کپڑے بہت کم ہی پہنتے ہیں۔ اس کے باوجود بیمار نہیں ہوتے، لیکن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا، ریسٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد میں اپنے تمام فالتو کپڑے تربت سنگھ کے حوالے کر دوں گا۔ چکوری گاؤں کا اسٹیشن گاؤں سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پہ تھا۔
یعنی ہم تقریباً 15-20 منٹ کے سفر کے بعد اسٹیشن پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا، بادل پھٹنے لگے تھے۔ آج اسٹیشن حسب معمول ویران پڑا تھا۔ چکوری گاؤں کے مختصر اسٹیشن پہ گاڑیاں کم ہی رکتی تھیں۔ مسافروں کو جھٹ پٹ سامان سمیٹ کے ٹرین سے جان چھڑانی ہوتی تھی تو بات ہو رہی تھی۔ چکوری کا اسٹیشن سنسان پڑا تھا، لیکن اس دن ویرانی کچھ گہری ہی تھی۔ اس ویرانی کی وجہ بارش نہیں تھی، بات کچھ اور تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ معاملہ گھمگیر ہے۔ میں بتانا بھول گیا کہ میری رائفل تانگے میں موجود تھی۔ تربت سنگھ نے تانگے کو مناسب جگہ کھڑا کیا اور ہم دونوں جالی دار گیٹ کو عبور کر کے اسٹیشن میں داخل ہو گئے۔ مختصر اسٹیشن پہ کلی نہیں پائے جاتے، لیکن آج اسٹیشن ماسٹر یا ریلوے کا دوسرا عملہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے پلیٹ فارم پہ دائیں بائیں نگاہیں دوڑائیں، تب میری چھٹی حس دوبارہ کسی خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ میں نے سر جھٹکا اور تربت سنگھ کو ایک جانب کھڑا ہونے کا اشارہ کیا اور خود اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کی جانب چل دیا۔ میرا ارادہ ٹرین کی آمد کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا، لیکن کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔